أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس آية نمبر 93 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرعون کے انجام کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اچھا ٹھکانہ کیا مطلب کہ پورا مصر بھی ان کو مل گیا، اور اردن اور فلسطین کی جو مقدسہ زمین تھی، مقدس زمین تھی، وہ بھی ان کو مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے میراث بنا دیا تھا، وہ زمین بھی ان کو مل گئی۔ تو اس لیے قرآن نے اس کو اچھے ٹھکانے کا ذکر کیا مبوّع صدقن کے نام سے۔ صدقن کا کیا مطلب ہے؟ صالح اور مناسب جگہ۔ تو ایسا ٹھکانہ جس ان کو دیا جو ہر اعتبار سے مناسب اور لائق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال و پاک چیزوں سے رزق دیا کہ دنیا کی تمام وہ لذیذ اور راحتیں جو ہے وہ ان کو عطا کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو وہ اختلاف کرتے تھے، وَرَزَقْنَا مِن طَيْفَ مَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ جاءہم العلم سے کیا مراد ہے کہ یہاں تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں علم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اب بنی اسرائیل کو آپ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے تورات کے اندر، اور واضح نشانیاں بتا دی گئی ہر طرح سے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے اور یہاں اس سرزمین پر آئیں گے۔ تو بتلائی ہوئی جو نشانی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نشانیوں کے ساتھ، تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ جو ہے باقیوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اس آیت میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو جاءہم العلم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہاں علم سے مراد ہے یقین، یعنی اب یقین ان کو آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور یقین آنے کے بعد انہوں نے پھر اس پہ اختلاف کیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معلوم ہے، یعنی معلوم کے حکم میں آئے گا کہ جب وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، جو انہوں نے تورات کی جو پیشین گوئیاں ہوئی تھی اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ ایسے ہوں گے نبی آخر زمان، تو وہ ان کو معلوم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان پیشین گوئیوں کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو اب اس میں اختلاف کرنے لگے، وَمَخْتَلَفُوا ہوا، پھر اختلاف کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کا ہی فیصلہ فرما دیں گے، حق و باطل ظاہر ہو جائے گا، اہل حق جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور اہل باطل دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اے پیغمبر، اگر بالفرض محال تمہیں اس کلام میں ذرا سا بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اس آیت میں بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو سنانا مقصود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور انتباہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ان کو دوسرے لوگوں کو ان سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اس میں شک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل پڑھتے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام اور ان کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے وساوس جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔
تو تفسیر مظہری میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو دین کے معاملے میں کوئی شبہ پیش آ جائے تو اس پہ لازم ہے کہ علماء حق سے سوال کر کے اپنے شبہات کو دور کرے، یہ نہیں کہ اپنے شبہات کو پرورش دیتا رہے۔ کوئی وسوسہ آتا ہے کیونکہ دین کے معاملے میں شدید وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں خدا نخواستہ کوئی وسوسہ ڈال دے گا، حدیث شریف کے معنی میں ڈال دے گا، کسی بھی ایسے مسئلے میں، ٹھیک ہے، کوئی شبہ ڈال دیتا ہے، اچانک سے وہ خیال آ جاتا ہے اور انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ خیال آ سکتا تھا۔ تو اس پہ کیا ہوگا کہ یا اس وسوسے کو ٹالنے کے لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور دوسری بات یہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وساوس جو ہے یہ عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام نے ذکر کیا تھا نا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں دین کے معاملے میں ہی، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ ہمیں ان وساوس کے بدلے میں ہمیں کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہم یہ ہونا پسند کریں گے، لیکن ہم کیا کریں گے، یہ وسوسے ہمیں نہ آئیں، مفہوم ذکر کریں۔ تو وساوس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تو عین ایمان کی علامت ہے، یعنی وساوس اسی کے دل میں شیطان ڈالتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان میں آگے ترقی دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ان وساوس کو دور کریں، شیطان کی طرف سے ہے۔ جیسے کئی خواتین کو اور کئی لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں وضو میں، پاکی ناپاکی کے، یعنی اچھی طرح وضو بھی کر لیں گے تو ایک قطرہ ایسا بھی کہیں لگ جائے گا تو نہ سمجھیں گے میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ تو میرے پہ گندگی لگ گئی۔ تو یہ والی چیزیں ایک حد تک ہیں شریعت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان مسائل میں، پاکی ناپاکی کے مسائل میں، لیکن اس سے حد درجہ اس کو سوار کر لینا سر پہ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے وساوس کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو علماء حق سے شبہات کو دور کر لیں اور ان شبہات کو پرورش نہ دیتے رہیں کہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے دیکھیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نیز کبھی ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا فرما دیا کہ منکر قومیں ایسے وقت ایمان لے آتی تھی کہ ان کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دیتا، یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب کے وقت جب عذاب ان پہ نازل ہو رہا ہے تو اس وقت وہ ایمان لا رہی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اس وقت ایمان لانا ان کا معتبر نہیں ہوگا۔ یا پھر قیامت کے وقت وہ ایمان لائیں گے، یعنی قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور سب توبہ کریں گے، سب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے اگر اپنی سرکشی سے باز آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ اب اس آیت پہ غور کیجیے گا، آپ کے کئی ایسے جو ہے نا شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں، جو مستشرقین ہیں اسلام کے، وہ ایسی آیتوں کو ہی اٹھاتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مستشرقین کیا ہوتے ہیں؟ جو اسلام ہوتے تو کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کچھ ان لوگوں کے غیر مسلموں کے، جو اس قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتوں میں سے اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک عام سادہ بندہ جس نے قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا ہوتا ہے یا ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، اس کو اکساتے ہیں اور عوام کو اس چیز پہ لاتے ہیں کہ یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک یہ انبیاء کرام سے غلطی ہوئی تھی اور یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرح کی آیات کی تفسیر اور اس طرح کی معنی کو توجہ سے سنا کریں تاکہ کبھی ایسا آئے موقع کہ آپ لوگ سے پوچھا نہ بھی جائے، کم از کم آپ کو معلوم ہو کہ انبیاء کرام سے خطا ہوئی تھی یا غلطی ہوئی تھی یا ان سے کوئی معصیت ہوئی تھی۔
ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لغزش کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں انبیاء کرام کی کہ اللہ تعالیٰ کا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت کیا نام ہے دوسرے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہوں نے اس کو قبطی کو جو ہے وہ ایک غلطی سے ان سے کا ایسا لگ گیا کہ وہ مر ہی گیا، ان کا مقصد اس کو مارنا نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طاقت ایک آدمی سے 2 آدمی کے برابر طاقت دی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات کہ بھئی یہاں پر کیا ہوا تھا پہلے، اب یہ واقعہ میں انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کروں گی، کیونکہ یہاں پر ان کا ذکر آیا ہے، تو اب یہ واقعہ بھی پورا تفصیل سے ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہو گئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی۔ یہ ان الفاظ کو غور کریں، آمنت فنفعها ایمانها، کہ وہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان لانے کا فائدہ کب پہنچے گا؟ میں نے آپ کو بتایا غرغرہ موت آنے سے پہلے فائدہ ہے۔ اس واقعے سے پہلے کس کا واقعہ گزرا؟ فرعون کا۔ فرعون کب ایمان لے کر آیا؟ جب غرغرہ موت اس کے پاس آ گئی، جب موت کے آثار، جب عذاب کے آثار ابھی نظر آ رہے ہیں لیکن عذاب ابھی آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قوم ہود کے اوپر عذاب آ گیا تھا، قوم نوح کے اوپر عذاب آ گیا تھا، اور اگر وہ اس عذاب کے اندر اگر توبہ کرتے تو توبہ قبول نہیں ہونی تھی۔ قوم یونس آثار دیکھ رہی تھی عذاب کے، ٹھیک ہے، عذاب کو آتا دیکھ رہی تھی، ابھی عذاب ان کے اوپر آیا نہیں تھا، انہوں نے توبہ کی، آہ بقا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے اس میں فرق کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ پھر ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا، ٹھیک ہے۔ کن کے ایمان نے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي في الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اب یہ کیا ذکر کر دیا کہ عذاب آنے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کے پر سے عذاب کو ٹال دیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے۔ اسی لیے غرغرہ موت آنے سے پہلے بھی کوئی ایمان لے آیا تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ جیسے کہ ایک صحابی، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے صحابی اسامہ بن زید نے کسی غزوہ میں ایک کوئی بھی کافر تھا مقابلے میں کسی غزوہ میں، تو وہ ایمان لے آیا، اس سے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے ان کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا، اس کو تو کیا فرمایا کہ ما فعل بکلمۃ لا الہ الا اللہ، اتنی دفعہ فرمایا ما فعل بکلمۃ لا الہ الا اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کر دیا اسامہ؟ اتنا افسوس کیا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور تم نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ مراد کیا ہے کہ وہ عذاب سے ڈر گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ غرغرہ موت سے پہلے اگر وہ پڑھ رہا ہے پھر تو ان اصول کے حساب سے تو وہ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ بہتر مراد جانتے ہیں کہ ایمان قبول ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جب وہ غرغرہ موت سے پہلے ایمان لا رہا ہے، عذاب دیکھتے ہوئے کوئی کرتے ہوئے، تو پھر یہ ایمان اس کا مقبول ہوگا، اس پہ ظاہری طور پر مسلمانوں کا ہی حکم لگے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آگے دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ ایمان لے آئیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ذکر ہوا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے تمام ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ زبردستی کریں اور اس کو کہیں کہ کوئی ایمان لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دار الامتحان ہے، اور ہر شخص سے مطالبہ یہاں پہ یہی ہے کہ اپنی آزاد مرضی اور اختیار سے ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور نہ کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی زبردستی پکڑ کے کہیں چلو بھی ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، تو یہ بات اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ اب یہ بات واقعہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو سن لیجئے، اس میں کچھ اختلاف جو ہوا ہے
قوم یونس علیہ السلام کے واقعے کی جو ایک نظیر ہے قرآن پاک میں، ایک مثال جو ہے وہ خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا۔ جب وہ لینے گئے کچھ 40 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور صحیفے لینے گئے تورات کے، اور وہاں پر انہوں نے پھر کیا کہا، کچھ انکار کیا، کچھ نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رفعنا فوقهم الطور ما آتیناکم بقوة خذوا ما آتیناکم بقوة، ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر کے حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو انہوں نے بھی عذاب آتا دیکھ کر کیا کیا، اور ان سے کیا کیا، انہوں نے کوہ طور کے صحیفے کو لے لیا، وہ تورات کے صحیفے کو لے لیا۔ تو یہی بات ہے کہ عذاب کے واقع ہونے سے پہلے، موت میں مبتلا ہونے سے پہلے صرف عذاب کا اندیشہ تھا، انہوں نے توبہ کر لی۔ اسی طریقے سے یہاں پر قوم یونس علیہ السلام نے بھی عذاب آتا دیکھا اور اخلاص کے ساتھ الہا زاری کی اللہ کے آگے اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ایک جو آج کل کے دور کے جو مفسرین ہیں ان میں سے آپ نے نام سنا ہوگا تفسیر مودودی، ٹھیک ہے، تفسیر مودودی بھی تفہیم القرآن ان کی ہے کتاب، امام جو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ان کی کتاب تفہیم القرآن، اس میں ذکر کیا کیا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 316 ہے، جلد نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 بن رہی ہے، ہاں جی، صفحہ نمبر 312 جلد نمبر 2، اس میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے الفاظ انہوں نے جو اخذ کیے ان آیات سے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے۔ دیکھیے ان کے الفاظ یہ ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں ذکر کیا۔ قرآن کے ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم، اسے توجہ سے سنیے گا، دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ قرآن کے ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سخت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا۔ بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ کیا بات کی ہے کہ فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی ہے، اور ایک مستقل اللہ کی دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک اپنی حجت پوری نہیں کر دیتے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا مقرر کردہ جو وقت تھا اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا پھر اب قوم کے ساتھ کہ لو جی حضرت یونس علیہ السلام تو اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب اللہ انصاف کر رہے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس قوم کو پھر عذاب نہیں دوں، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نبی تو چلے گئے ان کے پاس سے، اب انصاف یہی ہے کہ ان کے پھر عذاب نہ دوں۔ پہلی بات یہ کہ لا تبدیل سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اگر میں آیت نہیں غلط پڑھ رہی تو، او کما قال اللہ تعالی، کمی بیشی معاف فرمائے اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب یہ دیکھیے اس کا جواب میں کیا ذکر کرتے ہیں جو مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ کیا فرماتے ہیں، انبیاء کرام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ معصوم ہیں گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی بحث کچھ حضرات نے کی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ معصوم تھے یا نہیں تھے، یا گناہوں سے، ہاں کبیرہ گناہوں سے تو وہ پہلے بھی معصوم تھے، ہاں خطا ہو گئی، خطا یا پھر لغزش ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا نبوت ملنے کے بعد بھی۔ لیکن اتنی بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب ادائے رسالت کے فریضہ میں ان سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نبی کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منصب رسالت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اسی میں کوتاہی کر بیٹھے، تو پھر تو کوئی انسان ان پہ اعتبار نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کا کہنا نہیں مانے گا، کوئی بھی وہ اللہ کے رستے پہ نہیں آئے گا۔
یہاں پر پیغمبر اگر معصوم نہ ہو تو پھر تو دوسرے گناہوں سے تو پھر ان سے عصمت تو بے فائدہ ہو جائے گی، اسی لیے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو انہوں نے کیا کہ قرآن ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات ذکر کی کہ صحیفہ یونس کے اندر بھی یہ ذکر ہے. جب مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ذکر کی ہے اس میں ذکر کر رہے ہیں تو صحیفہ یونس کے بھی انہوں نے حوالہ دیا. اور ایک اسرائیلی روایات کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا شروع میں، جب میں نے کہا تھا کہ تفسیر قرآن کے کتنے ماخذ ہیں، اس میں اسرائیلی روایات کا بھی ذکر کیا تھا. تو انہوں نے کچھ اسرائیلی روایات کو بھی لیا. قرآن پاک میں اسرائیلی جو تفاسیر ہیں ان کے اندر کئی مفسرین نے اسرائیلی روایات کو ذکر کیا، لیکن اس پر جو کوئی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اسرائیلی روایات کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ضعیف روایات کو ہیں اور وہ کچھ جو ہیں وہ موضوع بھی ہیں، لیکن ان کو ہم اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں رکھ سکتے ان اسرائیلی روایات کے حکم پر. اب آپ کو میں وہی بات بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ ان کا جو عذاب ٹل گیا، وہ اللہ کے دستور کے خلاف واقعہ نہیں ہوا. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یونس علیہ السلام سے جو عذاب ٹل گیا، ان کی قوم سے ٹل گیا، وہ خدائی دستور کے اگر خلاف ہوا ہے تو وہ پھر اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی بالکل خلاف ہو جائے گا. کہ اس میں کیا فرما رہے، پھر آیت پہ غور کریں، پچھلی آیت پر اس کی بات رہ گئی تھی. فلولا كانت قرية آمنت بنفعها، کہ یہاں پہ اظہار افسوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسے کیوں نہ ہو گئے ایمان، کہ ایمان اس وقت لے آتے جب ایمان مقبول ہوتا اور نافع ہوتا، تو ایسے وقت میں کیوں نہیں ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس وقت ایمان لے کر آئے جب وہ عذاب ان کے پر آ گیا، تو اس وقت تو نفع والا نہیں ہے، تو وہ اس وقت کیوں نہیں ایمان لے کر آئے جب وہ نافع ان کے لیے ایمان بنے گا، کیونکہ وہ ابھی موت میں مبتلا نہیں ہوئے، عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے یہ معلوم یہاں پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت سے مفہوم ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خدائی قانون نہیں ٹوٹا. اس میں اللہ کا قانون جو سنت اللہ ہی وہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب دے دیتے ہیں تو پھر وہ ایمان لائیں تو عذاب ان سے نہیں ٹلتا. تو جو انہوں نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ یہاں پر اللہ کا قانون کوئی ٹوٹا ہے، تو یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کوئی خدائی قانون نہیں ٹوٹا، این خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لیا تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یہی مفہوم کئی تفاسیر کے اندر ذکر کیا گیا ہے. بحر محیط، قرطبی، زمخشری، مظہری، روح المعانی، یہ تفاسیر کی کتابیں ہیں، ان میں یہی مفہوم ذکر کیا گیا ہے. اور اس مفہوم سے ہٹ کر جو آج کل کے دور کے اور جو کچھ عرصہ پہلے جو گزرے ہیں تفسیر کرنے والے، تفسیر کی کتابیں لکھنے والے، تو ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا، اب دوسری بات جو حضرت یونس علیہ السلام ہے، اب وہ اپنی قوم سے نکلے. یہ بات ہے نا، قوم سے وہ چلے گئے تھے اور کشتی میں بیٹھے. چلے یہ پہلے واقعہ دیکھ لیجیے آپ پورا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے پہلے وہ سن لیجیے، تاکہ پھر آپ کو اس کی واضح طور پر اس کی ساری سمجھ آ جائے کہ کیا ذکر کیا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں ہے اور تاریخ و حدیث سے یہ ثابت ہے، ذکر کیا گیا ہے. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مقام نینوا میں بستی تھی ان کی. ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد تو قرآن کریم میں 1,00,000 سے بتائی جاتی ہے. 1,00,000 سے زیادہ اس قوم کی تعداد بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو آپس سے مشورہ کرنے لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ 3 دن کا ٹائم دیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو تو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو ہی چلے گئے، یعنی یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اگر موجود رہے تو پھر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ مقیم نہیں رہتے اور یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رات کو اس بستی سے نکل گئے. صبح ہوئی تو عذاب الہی
آنے لگا، ایک سیاہ دھوئیں دار بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا. ٹھیک ہے، اور پھر آسمانی فضا سے وہ قریب ہی ہو رہا تھا تو وہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب بھئی ہم ہلاک ہونے والے ہیں. یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور پچھلے گناہوں سے اپنے انکار پر جو انہوں نے انکار کیا اسے توبہ کر لیں. یونس علیہ السلام کو انہوں نے جب ڈھونڈا تو ان کو نہ پایا، اور پھر انہوں نے خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے. بستی سے وہ نکل گئے، عورتیں، بچے، جانور سب وہ اس میدان میں جمع ہو گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کے عز و انکساری کے ساتھ اور آہ بکا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا. اور یہ دن کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہ دن 10 محرم کا دن تھا جب ان پر عذاب آنے لگا تھا اور اللہ نے ٹال دیا. اب پھر حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے باہر دیکھ رہے تھے عذاب آتا ہوا، اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا نہیں پتا تھا کہ وہ توبہ کر لیں گے، توبہ استغفار کر رہے ہیں اور ان کے پر سے عذاب ٹل گیا. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام دیکھا کہ عذاب تو ٹل گیا ہے اور اب تو میں یہ تو عذاب آنا تھا، تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ اب مجھے کہیں جھوٹا نہ قرار دے کر، کیونکہ ان کی قوم کا اصول تھا کہ جو جھوٹا قرار دے دیا جاتا تھا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تھا کہ اگر کوئی شہادت نہ پیش کرتا اور کہ وہ جھوٹا نہیں ہے تو ان کی شریعت کے اندر اس کو قتل کر دیتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر اب قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ عذاب تو ان کے اوپر نہیں آیا، میں نے تو کہا تھا 3 دن کے اندر اندر آ جائے گا. تو اب یہاں پر انہوں نے اپنی جان، طبعی طور پر ان کو ایک رنج ہوا اور خوف ہوا، طبعی جو انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے طبعی طور پر ایک رنج ہوا، اور انہوں نے پھر کیا کیا اور اس بستی سے چلے گئے اس ڈر سے اور پریشانی کے عالم میں. وہ شہر سے نکلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا اور بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے. وہاں پر انہوں نے کشتی دیکھی، اس کشتی میں سوار ہو گئے. جب وہ سوار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو، اور بغیر کرائے کہ ان کو سوار کر لیا. کشتی جب روانہ ہوئی تو درمیان دریا میں جب پہنچی تو وہ ٹھہر گئی. کشتی والوں نے کہا کہ یہ کشتی ویسے نہیں رکتی، اگر نہ کشتی آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی، ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے. تو وہاں پہ منادی دی کہ ہمارے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا، کوئی ظالم یا گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے جس کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، تو خود بخود رک گئی ہے. وہ آدمی خود ہی بتا دے کہ وہ کون ہے تاکہ ہم سب پر ہی مصیبت نہ آئے. حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ بھئی وہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، کیونکہ وہ گنہگار ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے. اور یعنی انبیاء کرام کے لیے منع تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کریں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا حکم آیا کیا انتظار کے بغیر ہجرت کر لی اپنی جان کے خوف سے کہ بھئی یہ مجھے قتل کر دیں گے. ایک طبعی خوف کے فریضہ بار بار یاد رکھے، فریضہ رسالت میں ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. انہوں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، یہ کر کے وہ چلے گئے. ایک اپنی طبعی جو خوف تھا کہ اب یہ قتل کر دیں گے، اور ایک جان کا اپنا خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے انتظار سے پہلے کہ ہجرت کا حکم ابھی نہیں آیا کہ آپ ہجرت کر جائیں ادھر سے، بس یہ کہا تھا اب اس بستی سے نکل جائیں تاکہ ان پر عذاب آئے گا، آپ پر نہیں آئے گا. لیکن وہ ہجرت کر گئے. تو اللہ کے حکم کے بغیر اس کے آنے سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لغزش پہ تھوڑی سی کیا کی تنبیہ کی، سزا بھی نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے. یہ انبیاء کرام کی شان کے خلاف ہے کہ ہم یہ استعمال کریں. تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی بھاگا وہ غلام ہوں جو، تو مجھے یہاں اس کشتی سے اتار دو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم آپ کو نہیں اتاریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں. تو قرآن اندازی بھی کی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا تھا. تو اس قرآن اندازی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی تو وہی بار بار انہی کا ہی نام آتا تھا. او کما قال اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ بات پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر محض کیا تھا، خوف طبعی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہوں نے ہجرت کری تھی.
اور جب وہ قرآ میں بار بار نام آ گیا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس کشتی کے قریب ہی رہیں کہ جیسے ہی وہ سمندر میں ڈالیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو تو فوراً سے آپ نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لینا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو اس بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے پیٹ میں، اور ان کے اندر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور ہر جگہ ان کو کبھی وہ سمندر کی تہہ میں لے کے چلی جاتی، کبھی وہ دور دور کی مسافت کرتی اور ان کو لے کے پھرتی۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 دن، بعض نے کہا 1 دن کے لیے، اس نے کہا کچھ چند گھنٹوں کے لیے مسجد وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ جو حالت ہے کہ کتنے دن رہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک، اس کی تسبیح بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، اور اس میں اللہ سے دعا بھی کی گئی، انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور صحیح سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ تو مچھلی کے پیٹ کی گرمی اتنی تھی، اس گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب جہاں پر ان کو مچھلی نے ڈالا، قریب ایک کدو کی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کے سائے میں وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کو راحت محسوس ہوتی تھی۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام ان کو کے پاس آ جاتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ کی، ٹھیک ہے، لغزش پر تنبیہ کی، اور بعد میں ان کی پھر قوم کا پورا حال ان کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہے جو ذکر ہوا یہاں پر۔ ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، ان سے گناہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ہجرت کرنے میں انہوں نے جلدی کر دی اللہ کا حکم آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اب آگے دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گندگی کون سی؟ کفر کی گندگی اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام گندگی نہیں، اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب کفر کی گندگی ہوگی تو حلال اور حرام میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں رکھیں گے، تو اپنے جسم پر بھی گندگی رکھیں گے ایک حساب سے، جیسے جنابت کا غسل نہ کرنا، اور اپنے عقیدے کی بھی غلاظت اپنے اندر رکھیں گے، اور حرام چیزوں کو کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گندگی سے تعبیر کیا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ بھلا بتاؤ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو
نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، پھر بھی اگر تم بالفرض میں محال ایسے کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام تو دعوت اور تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، اور تمہارے کفر اور بدعملیوں کی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ تم سے ہی پوچھ ہوگی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جو وحی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کا اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا گیا وہ کیا تھا کہ کفار کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے ان پہ تکلیفوں پر صبر کرو، ہاتھوں سے انتقام لینے کی اجازت نہیں دی تھی اللہ نے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی حکم کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صبر کرو جو مکہ کی زندگی تھی، مکے میں جو زندگی گزاری۔ کافروں کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں مناسب فیصلہ کرے گا، دنیا میں بھی ان کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور چاہے اس طرح کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے جہاد کی جس کے ذریعے ان کی زیادتیوں کا بدلہ ہو۔ یہاں پر یہ نا حتی یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے دیں یا پھر کوئی فیصلہ کر دے، تو یہ فیصلہ بعد میں پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ نے حکم دے دیا اب جہاد کا کہ جہاد اس کے ان کے خلاف کریں۔ مکہ کے اندر جہاد کا حکم نہیں ملا، مدینے میں جا کے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ یونس مکمل ہو گئی، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے سورہ ہود کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔